بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منازل آخرہ میں یہ حکایت تحریر کی ہے۔ مرحوم نراقی خزائن میں اپنے معتبر اصحاب سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں عالم شباب میں اپنے والد بزرگوار اور ساتھیوں کے ساتھ عید نوروز کے دن اصفہان میں ایک دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، جس کا گھر کافی دور قبرستان کے قریب تھا۔ ہم تھکاوٹ دور کرنے اور اہل قبور کی زیارت کی خاطر قبرستان میں بیٹھ گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے نزدیک والی قبر سے بطور مزاح کہا، اے صاحب قبر، کیا آج عید کے دن ہماری پذیرائی کرو گے؟ فوراً قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے بروز منگل تم میرے مہمان ہو۔ ہم تمام اس گمان میں خوف زدہ ہو گئے کہ ہماری زندگیاں ختم ہونے والی ہیں اور اصلاح اعمال اور وصیتیں کرنے لگے، لیکن منگل کے دن تک کسی کے مرنے کی خبر نہ سنی۔ اس روز ہم پھر اکٹھے ہو کر اس قبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم میں سے ایک نے کہا، اے صاحب قبر، وعدہ پورا کرو۔ آواز آئی، آ جاؤ۔ پروردگار عالم نے عالم برزخ کا پردہ آنکھوں سے دور کیا اور چشم ملکوتی کھل گئیں۔ ہم نے دیکھا ایک نہایت سرسبز و شاداب اور صاف باغ ہے، جس میں صاف پانی کی نہریں جاری ہیں۔ باغ رنگ رنگ میوہ جات سے لدے ہوئے ہیں۔ درختوں پر خوش الحان پرندے ثنائے پروردگار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم ایک آراستہ و پیراستہ عمارت میں پہنچے جو ان باغات کے درمیان تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے، ایک نہایت حسین و جمیل شخص خدمت گزاروں کے درمیان موجود ہے۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور استقبال کیا اور عذر خواہی کی۔ انواع و اقسام کے میوہ جات اور مٹھائیاں موجود تھیں جن کا تصور بھی ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ کھانے اتنے لذیذ کہ ہم نے اس قدر لذت کبھی کسی چیز میں نہ چکھی تھی۔ جتنا بھی ہم کھاتے گئے، سیر نہ ہوتے تھے۔ خواہش باقی رہی کہ یہ کھائیں وہ کھائیں، گوناگون غذائیں، مختلف مزے۔ پس ہم کھانے کے بعد کچھ دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ دیکھیں اس شخص کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے ہماری مشائیت کی اور باغ کے دروازے پر پہنچے۔ میرے والد نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ پروردگار نے یہ نعمتیں کیسے عطا کی ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تمام عالم کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، میں بھی آپ کا ہم وطن فلاں محلے کا قصاب ہوں، اور ان درجات کا موجب دو چیزیں ہیں۔ میں نے اپنے کام میں کبھی تول میں کمی نہیں کی تھی، اور دوسرا اپنی عمر میں کبھی بھی اول وقت نماز ادا کرنا ترک نہیں کیا تھا۔ جو ہی اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑتی، ترازو رکھ کر وزن کرنا چھوڑ دیتا اور نماز کی خاطر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا۔ لہٰذا عالم برزخ میں یہ جگہ مجھے دی گئی۔ گزشتہ ہفتے آپ نے یہ کلام کیا، لیکن مجھے اندر لانے کی اجازت نہ تھی، تو اس ہفتے کی اجازت لی۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنی عمریں پوچھیں اور اس نے جواب دیا، اور مجھ سے کہا کہ تم ابھی 15 سال زندہ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے خدا حافظ کہا اور ہم نے اسے واپس جانے کو کہا، اور اچانک ہم نے اپنے آپ کو اسی قبر کے سرہانے کھڑے پایا۔